أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان البتہ ہے لسبع قوم سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے رہنے کی جگہ میں آیا ایک نشانی جنتان دو باغ ہیں عن یمین و شمال دائیں جانب اور بائیں جانب کلو تم کھاؤ من رزق ربکم اپنے رب کے رزق میں سے واشکروا لہ اور اس کا شکر ادا کرو بلدۃ طیبۃ پاکیزہ شہر ہے ورب غفور اور رب ہے معاف کرنے والا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو عبادت گزار شکر گزار صالح بندوں کا ذکر فرمایا تھا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناشکری کرنے والی ایک قوم کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد قوم سبا ہے۔ قوم سبا یمن میں رہنے والی تھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ پہاڑوں پر پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، پہاڑوں سے پھر آگے ندی نالے بنتے ہیں اور پھر آگے دریا بن جاتے ہیں، اور دریاؤں کا پانی پھر نالوں سے ہوتا ہوا کھیتوں تک پہنچتا ہے اور زراعت ہوتی ہے۔ عرب کے اندر یہ نہروں کا اور نالوں کا کوئی نظام نہیں تھا۔ تو بارش برستی پہاڑوں پر اور پہاڑوں سے پانی ریگستان میں آتا اور خشک ہو جاتا اور ضائع ہو جاتا تھا، کسی کام نہیں آتا تھا۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سکھائی کہ وہ پانی کو محفوظ کر سکے، تو انہوں نے پہاڑوں سے جہاں پر پانی جمع ہو کر ضائع ہوتا تھا وہاں پر بند باندھ لیے۔ اس کے لیے آسان لفظ یوں سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیے، اور اتنے مضبوط ڈیم بنائے تھے انہوں نے کہ آج بھی آثار قدیمہ میں ان کے ڈیم کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو جس ڈیم کا یہاں پر ذکر ہے وہ یمن کا جو دارالخلافہ تھا معارب، اس ڈیم کا یہاں پر ذکر ہوگا۔ اس کے لیے مختلف الفاظ عرب جو یمن کے عرب تھے وہ یا حجاز کے عرب تھے وہ مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے۔ جو یمن کے عرب تھے وہ اس کے لیے عارم کا لفظ استعمال کرتے تھے، نہ صد کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس طرح اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، سد باب کرنا، صد کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ جو اہل حجاز کے عرب تھے وہ اس کے لیے عارم کا لفظ استعمال کرتے تھے، عین را اور میم، عارم۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بات وہ پانی کو جمع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے وہ سد لگاتے تھے، بند باندھتے تھے، عارم بنا لیتے تھے، ڈیم بنا لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ پھر اپنی ضرورت کے مطابق زراعت کے لیے پانی چھوڑتے تھے اور اس سے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اتنی محنت کی اور پانی کو اتنے اچھے طریقے سے استعمال کیا کہ 300 میل تک جو راستہ تھا ان کا، اس کے دائیں بائیں دونوں جانب انہوں نے باغات لگا دیے۔
ایسا عمدہ منظر پیش کرتا تھا ان کا شہر. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شہر کے اندر کتنی عمدہ خوشبو، کتنے عمدہ اور تازہ لذیذ میوے اللہ نے پیدا کر دیے تھے. تو اس بات کو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، البتہ قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی تھی. کہ باقی جو عرب کا علاقہ ہے وہ سارا کا سارا گرمی کے اندر جلتا ہے، تازہ پھل وہاں نصیب نہیں ہوتا. دوسرے ممالک سے، دوسرے شہروں سے لوگ وہاں پر پھل لے کر آتے ہیں تو یہ کھا سکتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے گھر کا تازہ پھل، عمدہ پھل اور خوشبودار پھل خود استعمال کرتے ہیں. تو ان کے اس رہنے کی جگہ کے اندر اللہ نے نشانی رکھی. جنتان، دو باغ تھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ شہر کا جو راستہ تھا اس راستے کے دونوں طرف میں عین یمین و شمال، یمین کہتے ہیں دائیں جانب کو، شمال کہتے ہیں بائیں جانب. تو راستے کی دائیں اور بائیں جانب دو باغ تھے. مختلف پھلوں کے باغ تھے، کھجوروں کے، انگوروں کے، تازہ میوہ جات کے، ہر طرح کے وہاں پر انہوں نے پھل اگائے تھے. کلوا من رزق ربکم، تم اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ. اس آیت سے متعلق دو طرح سے اقوال. ایک تو یہ کہ جو حالت وہاں پر پیدا ہو گئی تھی کہ کتنا عمدہ پھل ہے، خوشبودار ہے، تو وہ درخت اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کھاؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو، واشکروا لہ. دوسری روایت یہ ہے کہ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے 13 انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے تھے. 13 نبی اللہ نے اس قوم میں بھیجے. اگر اللہ نے 13 نبی بھیجے تو پھر یہ بات کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ کہ تم اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کے شکر گزار ہو جاؤ، تو یہ پھر انبیاء کا قول ہوگا، انبیاء کی بات ہوگی. اور یہ قوم، یہ جو ملکہ بلقیس ہے، یہ اسی کی قوم ہے. اس کے مرنے کے بعد یہ دوبارہ قوم یہ پیدا ہوئی، یعنی یہ جو شرک کرنے والے لوگ تھے. اور ہو سکتا ہے کہ ملکہ بلقیس جب ایمان لائی تھی تو اس وقت سارے لوگ ایمان نہ لائے ہوں، کچھ لوگ ایمان لائے ہوں اور کچھ لوگ کفر میں ہی باقی رہے ہوں، اور پھر ان سے آگے سلسلہ دوبارہ بڑھ گیا. تو کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ تم اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کے شکر گزار بندے بنے رہو. بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر ہے، یعنی عمدہ پانی ہے، رہائش کے لیے بہت اچھا ہے، فضا اچھی ہے، کھانے کے لیے پھل تازہ ہیں، اچھے پھل دستیاب ہیں، تمہارے اپنے گھروں کے، اپنے گھر کے پھل ہیں. تو بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر ہے، رہنے کے لیے بہت عمدہ ہے. ورب غفور، اور تمہارا رب معاف کرنے والا ہے. تو رب غفور سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ واشکروا لہ، کہ تم اللہ کا شکر کرو. تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جس طرح کہ اس کا حق ہے کوئی ادا نہیں کر سکتا. تو اگر تم سے کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو تم اللہ سے اس پر معافی مانگ لو. تو رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے. وہ اتنا سخت نہیں ہے، وہ اتنا غصے والا نہیں ہے کہ تمہاری تھوڑی تھوڑی باتوں پر تمہاری پکڑ کرے، گرفت کرے، ایسا نہیں ہے. وَرَبٌ غفور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، تمہارا رب بخشنے والا ہے. جو کمی اور کوتاہی ہو جائے گی وہ اس سے تمہیں درگزر کرے گا، بخشے گا. فَأَعْرَضُوا، اس قوم نے اعراض کیا. فَأَعْرَضُوا، اس قوم نے اعراض کیا، منہ موڑا. یعنی جو حق کی بات کہی جا رہی تھی کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اس بات سے انہوں نے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، اس بات کو تسلیم نہیں کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، سیل العرم، سیل کہتے ہیں سیلاب. یہ سیلاب کا جو لفظ ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں تو سیل آب،
آپ پانی کو کہتے ہیں، سیل کا معنی ہوتا ہے بہنا، تو سیل آپ کا معنی پانی کا بہنا، اسی سے لفظ سیلاب بن گیا۔ تو فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، سیل العرم، عرم میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ جو ہم بند لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے حجاز کے لوگ، مکہ اور مدینہ کے لوگ عرم کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو عرم کو ہم نے بہا دیا، وہ جو ڈیم تھا اس ڈیم کو ہم نے توڑ دیا، وہ بہہ گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے بدل دیا ان کے لیے، بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، دو باغوں کے عوض میں دو باغ اور، پہلے دو باغ انگور کے، کھجور کے، اور وہاں کی جو موقع مناسبت سے ان کو پھلوں کی ضرورت تھی ویسے پھل، ویسے باغات، بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن۔ اب جب پانی بہہ گیا تو پانی کی کثرت کی وجہ سے درخت جل گئے، اکھڑ کر گر گئے، ان کی جڑیں کمزور ہو گئی، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ذواتی اکل خمط، اکل خمط، خمط کہتے ہیں بد مزہ کو، بد مزہ پھل وہاں پر پیدا ہونے لگے۔ وہ اصل، اور کیکر کے درخت، جس کو ہم یہ کیکر کی پھلیاں کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں اس کیکر کی پھلیوں کو، یعنی کڑوا کسیلا پھل۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ تھوڑی سی بیریوں کے درخت، بد مزہ درخت پھل اللہ نے پیدا کر دیا، اور کیکر کے درخت پیدا کر دیے، کیکر کی پھلیاں، اور اسی طریقے سے یعنی جس کو جھاؤ کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جھاؤ کا جو وہ پھل پیدا کر دیا۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور بہت کچھ تھوڑی سی بیر کے درخت ہم نے تھوڑی سی ہم نے پیدا کر دی، یعنی وہ کتنے عمدہ پھل، اور ان کی جگہ پر یہ جھاؤ اور یہ پھلیاں، یہ اللہ نے ان کے لیے پیدا کر دی، یعنی ان کے جو دو باغات تھے عمدہ، ان باغات کے عوض میں یہ پیدا ہو گئے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ذَلِكَ یہ، جَزَيْنَاهُمْ ہم نے بدلہ دیا ان کو، بِمَا كَفَرُوا بسبب اس کے کہ انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ کے احکامات کو تسلیم نہ کرنا یہ ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ کی نعمتوں کو تسلیم نہ کرنا یہ ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر استعمال کر کے ان کو اللہ کا نہ سمجھنا، اپنی محنت سمجھنا، اپنی انجینئرنگ سمجھنا، اپنی ایگریکلچر کی انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ سمجھنا کہ یہ تو ہم نے اپنی محنت سے کیا ہے، ہم نے اپنی کوشش سے کیا ہے، ہم نے پانی جمع کیا، ہم نے سوچ لڑائی، کتنے ہی عرب کے باقی شہر ہیں وہ وہاں پر سب پانی ضائع ہو رہا ہے، ہم نے پانی کو محفوظ کیا اور ہم نے پانی کو اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا، یہ ناشکری ہوتی ہے۔ یہ سوچ، بچار، قوت، طاقت، صلاحیت یہ کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی۔ تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس پر ہی تم اللہ کا شکر کرتے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں قوت دی، اللہ نے ہمیں سوچ دی، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے عمدہ پھلوں کے عوض میں یہ کڑوے کسیلے اور جھاؤ والے جو پھل ان کو دے دیے، یہ اس چیز کا سبب تھا بما کفروا، جو انہوں نے ناشکری کی تھی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم کیا بدلہ دیتے ہیں ناشکر لوگوں کو، اس کے علاوہ ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ یعنی شکر گزار بندوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ بدلے تیار کر رکھے ہیں، ناشکروں کے لیے اللہ کی طرف سے یہی بدلہ ہے، ناشکروں کے لیے پکڑ ہے، ناشکروں کے لیے سزا ہے۔ یعنی بار بار انبیاء ان کے پاس آ رہے ہیں، بار بار انبیاء ان کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے سیل العرم کا، یہ 800 قبل مسیح واقعہ پیش آیا ہے، اور اس سیل العرم کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور وہ جو بند ٹوٹا تھا اس بند میں ایک ثلث باقی ہے، ابھی تیسرا حصہ اس بند کا اب بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے، وہ سارے جو تاریخ ہے وہ پوری اس تختی کے اوپر لکھ کر